اسپتال میں رش معمول کے مطابق تھا۔ ڈاکٹر جازم نے کلائی میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کسی کو دینی تھی، سو وہ کوٹ اتار کر کرسی پر رکھتا اپنے دفتر سے باہر نکل آیا۔ ڈاکٹر سدرا، یہ آپ کی پیشنٹ کی فائل ہے، غلطی سے میرے پاس آ گئی تھی۔ اپنی کولیگ کے دفتر کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، مگر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ جس ڈاکٹر سدرا کو وہ جانتا تھا اپنے دفتر میں، وہ موجود نہیں تھی، بلکہ سامنے موجود کرسی پر کوئی اور بیٹھا تھا۔ 20-21 سالہ لڑکی جس کی سبز آنکھیں سامنے موجود لیپ ٹاپ پر جمی تھی۔ جی اندر آ جائیے، میں ہی ہوں ڈاکٹر سدرا۔ مصروف سی پروفیشنل آواز پر ڈاکٹر جازم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ ڈاکٹر سدرا ہیں؟ وہ 2 قدم چل کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اس نے دلچسپی سے اس لڑکی کا جائزہ لیا جو گلابی رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ بالوں کی ڈھیلی سی پونی ٹیل بنا رکھی تھی، جن میں سے چند لٹیں نکل کر چہرے کے اطراف میں بکھری تھیں۔ گول چہرے پر ہلکا ہلکا گلابی پن تھا۔ بنانے والے نے اسے فرصت سے تراشا تھا۔ جی ہاں، سنائی نہیں دے رہا آپ کو؟ یہاں بیٹھ جائیے، بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ایک تو آج کل کے مریض اپنا مرض کم بتاتے ہیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں، اس نے چڑے ہوئے انداز میں جازم کو مخاطب کیا۔ جازم نے بمشکل اپنے لبوں پر امڑنے والی مسکراہٹ دبائی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے تو بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، مگر آج تک کسی کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ نامعلوم کیوں کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میرا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ جازم نے چہرے پر مصنوعی معصومیت طاری کرتے اس کے قریب کرسی گھسیٹی تھی۔ سامنے موجود لڑکی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گڑبڑاہٹ کا تاثر چھایا۔ ہاں بالکل، میں آپ کو دوائیاں لکھ دیتی ہوں، آپ یہ استعمال کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے جلدی سے کاغذ کے اوپر پین گھسیٹا۔ نہیں، اتنی جلدی دوائیاں کیوں لکھنے؟ ڈاکٹر صاحبہ، پہلے آپ میری دھڑکن چیک تو کیجیے۔ یہ جو گلے میں آپ نے پہن رکھا ہے، اسی سے چیک کی جاتی ہے۔ دھڑکن کیا کہتے ہیں اسے؟ ڈاکٹر جازم نے ہنوز مسکراہٹ دباتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اب کی بار سامنے والی لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ پھیلی۔ میں بہت قابل ڈاکٹر ہوں، آپ کے چہرے کے تاثرات سے ہی مجھے بیماری کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے مزید معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس یہ دوائیاں استعمال کریں۔ یہ مریض تو اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ وہ جلد از جلد جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر جازم اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ او مائی گاڈ، مجھے لگتا ہے جیسے مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، پلیز مجھے بچا لیجیے۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز مجھے چیک کر لیں۔ وہ اچانک ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا۔ لڑکی ایک دم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ او خدا، کوئی ہے یہاں پر؟ اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تھی۔ جازم نے لڑکھڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ میری دھڑکن تو چیک کیجیے پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ وہ آج معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دینے والا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے گلے میں پہنا اسٹیتھوسکوپ اٹھایا۔ یا خدا، اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ وہ تو پہلی دفعہ اس بلا کو ہاتھوں میں لے کر دیکھ رہی تھی۔ آج تک تو صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی ڈاکٹروں کو اسے استعمال کرتے دیکھا تھا۔ میرے خیال میں ایسے لگاتے ہیں۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے اسٹیتھوسکوپ ڈاکٹر جازم کے دل کے مقام پر رکھا۔ یہ الٹا ہے، ڈاکٹر جازم نے کرہ کر اسے اطلاع دی۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ میں ابھی کسی کو بلاتی ہوں۔ اس نے اسٹیتھوسکوپ وہیں میز پر پھینکا اور تیزی سے جازم کے برابر سے گزرنا چاہا، مگر جگہ تنگ تھی۔ ڈاکٹر جازم جو اب کھل کر ہنسنا چاہتا تھا یکدم سیدھا ہوا، اور عین اسی لمحے قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ جو اس کے برابر سے گزر رہی تھی اس کے جوتے سے ٹکرائی۔ اگلی پل وہ لڑکھڑا کر پوری کی پوری اس کے بازوؤں میں آن گری تھی۔ جہاں جازم کے چہرے پر گھبراہٹ پھیلی، وہیں وہ لڑکی بھی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں ظالم؟ جانی پہچانی کڑک آواز پر ڈاکٹر جازم نے سر اٹھایا۔ ڈاکٹر سدرا کھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ 30 برس کی عمر میں بھی اس نے خود کو اچھا خاصا فٹ کر رکھا تھا۔ گولڈن کی خوبصورت شیڈ میں ڈائی کیے بال، آنکھوں پر نازک سی گلاسز۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر خوبصورت لگنا جانتی تھی۔ پھپھو، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں پتہ نہیں کیسے ان کی گود میں گر گئی۔ لڑکی نے گھبرا کر خود کو سنبھالا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گھبراہٹ میں اس کے منہ سے آدھے الفاظ نکلے، آدھے اندر ہی کہیں گم ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا یار جازم؟ اتنے بڑے سرجن ڈاکٹر ہونے کے باوجود تمہارے اندر کا بچپنا نہ گیا؟ چہرے پر
छाई सुर्खी को छुपाते डॉक्टर जाजिम ने अंदर ही अंदर खुद को घर का ना चाहते हुए भी वो एक अजीब सी मुज़क्का खेज सीन का हिस्सा बन गया था। वो लड़की जिसे वो जानता भी नहीं था उसकी बाहों में थी जब उसकी कोलीग दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। ये मेरी भतीजी है, जहनी तौर पर जरा अनस्टेबल है, इस तरह की हरकतें अक्सर करती रहती हैं। डॉक्टर सिद्रा की आवाज में हल्की सी हकारत झलकी थी। डॉक्टर जाजिम ने एक नजर उनके चेहरे पर देखा जो खा जाने वाली निगाहों से उस लड़की की जानिब देख रही थी जिसका नाम उसने याले लिया था। नहीं, मेरे ख्याल में उसकी गलती नहीं है, दरअसल डॉक्टर ने कुछ कहना चाहा मगर एकदम वो लड़की बोल उठी थी। फुप्पो, मैं बस आपका कोट पहनकर देख रही थी कि डॉक्टर बनकर कैसा महसूस होता है। मुझे लगा ये कोई पेशेंट है, फिर इन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है तो इसीलिए ये सब। उंगलियां मसलते बामुश्किल बोली थी। डॉक्टर जाजिम ने ठटक कर उसकी सम देखा। सफेद चेहरे पर फैलती गुलाबियां उसे अनोखा सा ही रूप दे रही थी। वाह, डॉक्टर बनना है मोहतरमा ने। दूसरी बार इंटर का इम्तिहान दिया है तुमने, उसमें तो पास हो नहीं पा रहे, डॉक्टर क्या खाक मानोगे? यूं कहो कि मर्दों की मुंह लगने का शौक हो गया है तुम्हें, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। डॉक्टर सिद्रा ने नफरत से आगे बढ़कर उसने अपना कोट छीना था। वो अपने आंसू पीती खामोश खड़ी रही। डॉक्टर जाजिम को अजीब सा लगा। डॉक्टर सिद्रा को वो जानता था, अस्पताल में हर किसी के साथ उनका रवैया मीठा ही होता था, तो फिर अपनी सगी भतीजी से वो इस तरह का रवैया क्यों रख रही थी, किस तरह पेश आ रही थी? मैं यहां से चलता हूँ। जाजिम ने इजाजत चाही। उसे अपना आप कुछ ऑकवर्ड लगने लगा था। सच में उसे याले नामी लड़की से हमदर्दी महसूस हो रही थी जिसकी पुप्पो से इतनी सख्ती से पेश आ रही थी, और कसूरवार दर हकीकत वो था। डॉक्टर जाजिम, आई एम रियली सॉरी, ये मेरी भतीजी है, मैं इसे समझा दूंगी। पता नहीं यहाँ मुंह उठाकर हॉस्पिटल क्यों चले आए, लेकिन खैर आप बुरा मत मनाइएगा। डॉक्टर सिद्रा ने पूरी की पूरी जाजिम की तरफ मुड़ते हुए इंतहाई इखलाक से बात की थी। डॉक्टर जाजिम ने आहिस्तगी से सर हिलाया, एक भरपूर निगाह उस मासूम सी लड़की पर डालते वो ऑफिस में से बाहर निकलता चला गया। कैंटीन की तरफ जाने तक भी उसे रह रहकर अफसोस हो रहा था। आखिर मैंने उस लड़की से मजाक करने का सोचा ही क्यों? पता नहीं डॉक्टर सिद्रा का उसके साथ ऐसा रवैया क्यों था। कई सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। यहाँ क्यों आई हो और जाजिम के साथ क्या कर रही थी तुम? हाँ, सिद्रा पुप्पो ने जाजिम के कमरे से निकलते ही आकर उसका बाजू दबोचा था। वो करा कर रह गई। पुप्पो, मुझे गले में इन्फेक्शन है, कितने दिनों से मैंने आपसे कहा था मुझे मेडिसिन दे दे। अम्मी से पैसे मांगे थे तो उनके पास भी पैसे नहीं थे। कल मेरा तकरीरी मुकाबला है कॉलेज में, अगर गला ऐसे ही खराब रहा तो मैं हार जाऊंगी। अपने आंसू पीते वो बामुश्किल बोली थी। डॉक्टर सिद्रा ने खा जाने वाली निगाह उस पर डाली। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, पैसे नहीं थे, खा गई सारी जायदाद तुम और तुम्हारी अम्मा, मगर अभी तक तुम्हारी रूह को सुकून नहीं आया। अब चलो यहां से, खामखा मेरी वर्क प्लेस पर तमाशा खड़ा कर दिया है। वो दोनों पुप्पो भतीजी थी, उम्र में 10 साल का फर्क था। याले ने देखा बहुत सी पुपियां अपने भाई की औलादों पर जान छिड़कती थी, मगर एक उसकी पुप्पो थी जिसको उसकी सूरत से ही चिढ़ती। अब्बा जान खुद तो मर गए, मगर मुझे और अम्मी को सारी जिंदगी के लिए अपनी माँ और बहन की गुलामी में छोड़ गए। क्या था अगर अपना ये शानदार घर हमारे नाम कर जाते, मेरे ना सही अम्मी के ही नाम कर देते, कम से कम थोड़ी सी इज्जत तो मिलती। गाड़ी में डॉक्टर सिद्रा के मुकाबिल बैठते वो जले कुटे अंदाज में सोचती रही। पूरे रास्ते उसने सलवातें सुननी थी, इस बात का तो उसे पता था, और यही हुआ। घर में दाखिल होने तक भी पुप्पो ने उसे ना बख्शा था, बल्कि घर आने के बाद जब दादी बेगम ने उसे बेनुकत सुनाई तो वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली आई। आखिर मेरा गुनाह क्या है? पुप्पो ने उस बदतमीज डॉक्टर को तो कुछ नहीं कहा जिसने जानबूझकर मुझे गिराया था, और बार बार मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही है जैसे वो मेरा कोई माशूक है और मैं उसे मिलने के लिए अस्पताल गई थी। मैं सिर्फ अपनी दवाई लेने के लिए गई थी कि उस अस्पताल में मेरी पुप्पो होती हैं, मुझे वहां बगैर फीस के मेडिसिन मिल जाएगी, मगर मुझे क्या पता था वहां ये सब हो जाएगा। वो कमरे में आते ही मां पर बरस पड़ी। उन्होंने थके हारे अंदाज में सर उठाया। तो क्यों गई थी? तुम्हें कहा भी था पेनाडोल खा लो। तुम्हें लगता है तुम्हारी पुप्पो तुमसे प्यार करती है, बाकी घरानों की तरह, लेकिन ये घराना आम नहीं है। अब आ गई हो तो जाकर दोपहर की रोटियां बना दो, मैं बहुत थक गई हूं। वो दिन भर के कामों से बेजार थी। चेहरे की बढ़ती झुर्रियां और बालों में उतरती सफेदी ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। याले की आंखों में आंसू नमूदार हुए, मगर वो मां को इनकार नहीं कर सकती थी। सो आंखों में आए आंसू साफ करते वो पलट कर किचन में चली आई।
سارے گھر والوں کی روٹیاں بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھنے تک وہ مسلسل بربراتی رہی۔ غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گلے میں ہوتی مسلسل دکھن کی وجہ سے ایک دفعہ پھر بخار طاری ہونے لگا تھا۔ اس گلے کے ساتھ کیسے حصہ لوں گی میں مقابلے میں؟ تکیے میں منہ دیے وہ بے آواز روتی رہی۔ پتہ نہیں غصہ کس پر تھا، پھپھو پر، اماں پر، خود پر، یا پھر اس ڈاکٹر جاظم پر، جس کی سنہری آنکھیں رہ رہ کر اسے یاد آ رہی تھیں اور ہر بار یاد آنے پر اسے شدید اشتعال آتا تھا۔ اسی وقت سر پھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کیسے اداکاری کر رہا تھا، بدتمیز کہیں کا۔ کروٹ بدلتے اس نے 1000ویں بار ڈاکٹر جاظم کو وہ خطاب دیا تھا۔ اگلے دن کا انجام اس کی توقع کے بالکل عین مطابق تھا۔ خراب گلے کی وجہ سے وہ تقریر میں کئی بار اٹکی، کئی دفعہ اسے کھانسی ہوئی اور کئی دفعہ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ آخر تنگ آ کر اس نے تقریر ادھوری چھوڑ کر مائک نیچے رکھ دیا۔ کتنی ہوٹی ہوئی تھی اس پر، وہ مردہ دل لیے کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ فنکشن ختم ہوا تو خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ آج تو بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، گھر جا کر سو جاؤں گی، وین میں بیٹھنے اس نے سیما سے کہا۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے واقعی گھر جا کے سو جاؤ گی۔ روٹیاں کس نے بنانی ہیں، اور پھر شام کی چائے، اور رات سونے سے پہلے اپنی پیاری پھپھو سدرا کا فٹ مساج کون کرے گا؟ سیما نے اسے چرایا کیونکہ وہ اس کے گھر کے حالات سے واقف تھی۔ یالے اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ وین ایک جھٹکے سے رکی تو ساری لڑکیوں کی دبی دبی چیخیں نکل گئی تھیں۔ کیا انکل، آج پھر وین خراب ہو گئی؟ آپ کبھی تو اس کچارہ کو بنوا لیا کریں۔ وین والے انکل نے وین خراب ہونے کی اطلاع دی تو ایک ایک کر کے نیچے اترتی بری طرح سے جھنجھلا گئی تھی۔ میں سب سے زیادہ برا حال یالے کا تھا۔ قسمت ہی خراب ہے، سب کو زندگی میں برا ہوتا ہے۔ کتابیں سینے سے لگائے بیگ کندھے پر ڈالے ملجھن بھرے انداز میں وین سے ذرا دور ہٹ کر کھڑی تھی جب اسے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اپنے سامنے رکتی ہوئی دکھائی تھی۔ مس یالے، لگتا ہے آپ لوگوں کی وین خراب ہو گئی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دوں۔ یالے کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ آواز تو کل پوری رات اسے خواب میں سنائی دیتی رہی تھی۔ ڈاکٹر جاظم، اس کے لب بے آواز ہلے۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اس کی سمت ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلر کی جینز اور بلیک کی شرٹ میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یالے کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، آپ جائیں یہاں سے۔ پتہ نہیں اسے کس بات کا اتنا غصہ تھا۔ ارے بیٹا، اندر بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے۔ ویسے بھی مجھے تمہاری پھپھو سے ملنے تمہارے گھر آنا ہی تھا، اسی بہانے میں تمہارا گھر دیکھ لوں گی۔ ایک نرم شفیق سی آواز گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ابھری تو یالی نے چون کر دیکھا۔ وہاں کوئی اور بھی بیٹھا تھا، ایک معمر سی عمر کی خاتون جن کے چہرے، کپڑوں اور زیورات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خاصی مالدار عورت ہیں۔ یہ میری والدہ ہیں، ڈاکٹر جاظم نے ہلکا سا مسکراتے تعارف کروایا تھا۔ یالے نے جھنجھلا کر رخ موڑا۔ خواہ جان کا عذاب بن گیا ہے یہ شخص، اب اس کی امی سے بھی سلام دعا کروں؟ میرے اپنے سے آپ کیا کم ہے؟ وہ بری طرح چڑی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، باہر بہت زیادہ گرمی ہے، یہ وین تو ٹھیک ہونے والی معلوم نہیں ہو رہی۔ اسی عورت کی ایک دفعہ پھر آواز ابھری۔ ڈاکٹر جاظم نے ہاتھ بڑھا کر اپنے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ گرمی کی شدت سے بے حال ہوتی یالے نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ پورا راستہ وہ خاموش ہی رہی۔ پیچھے بیٹھی خاتون نے ایک دو بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہوں ہاں میں جواب دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ دو سنہری نگاہیں اسے پورا راستہ خود پر گڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ لیں، آپ کا گھر آ گیا۔ گاڑی ان کے گھر کے سامنے رکی تو یالے چون کر نیچے اتری۔ آنٹی، آپ اندر نہیں آئیں گی؟ آپ نے پھپھو سے ملنا تھا نا؟ اس نے پیچھے بیٹھی خاتون کو نہ اترتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ارے میں مٹھائی لے کر آؤں گی، خالی ہاتھ تھوڑی نہ آیا جاتا ہے۔ ان کی بات زمانی تھی۔ جاظم کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ پھیلی۔ یالے نے نہ سمجھی کہ عالم میں انہیں دیکھا، پھر کندھے چکاتے اندر کی سمت مڑ گئی تھی۔ مٹھائی لائیں یا توپ کے گولے، مجھے کیا لگے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ جاظم اور اس کی اماں اس سے بھول بھال گئے مگر اصل راز تو تب کھلا جب 2 روز بعد اسے جاظم کی والدہ شاہینہ بیگم ایک دفعہ پھر اپنے گھر میں دکھائی دی، مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکروں کے ساتھ۔ یالے کے دماغ میں زوردار جھماکا ہوا۔ سدرا پھپھو تو انہیں آتے دیکھ کر ہی خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ ارے آپ تو جاظم کی والدہ ہے نا، میں نے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ یالے نے کبھی سدرا پھپھو کو اتنا زیادہ خوش اخلاق نہیں دیکھا تھا جتنی وہ اس وقت بن گئی۔ یالے کو شربت سرو کرنے کا کہتے وہ پلٹ کر کمرے میں جو گھسی تو جب باہر نکلی تو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ یالے حیران رہ گئی تھی۔
انہوں نے اپنا مہنگا ترین ڈریس پہنا تھا، لپک چپک میک اپ بھی کر لیا تھا۔ یالے کو کچھ اندازہ ہونے لگا، اوہ تو یہ سب ڈاکٹر جازم کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اچھا ہے، جوڑی اچھی رہے گی پھپھو کی، اور ان کی کم سے کم ایک شخصیت تو کم ہوگی اس گھر میں سے۔ ظلم کرنے والی وہ شربت کی گلاس میز پہ رکھتے پلٹ کر کچن میں چلی آئی، مگر دل کیوں بجھ گیا تھا اسے سمجھ نہیں آئی۔ امی ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ جازم نے 5ویں دفعہ گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ آ جائیں گے بھائی، آپ تو کچھ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں۔ ایسا کیا خاص ہے اس لڑکی میں؟ یہ اس کے چھوٹے بھائی زارون کی آواز تھی۔ جازم بھرپور انداز میں مسکرایا، یہ بات تو تمہیں اسے دیکھ کر ہی پتا چلے گی۔ باہر گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے باہر کی سمت لپکا۔ مبارک ہو بھائی، ہاں کر دی ان لوگوں نے، تمہاری پسند تو واقعی لاجواب ہے، مگر صرف تمہارا نہیں تمہارے بھائی کا رشتہ پکا کر کے بھی آ رہی ہوں۔ ارے 2 لڑکیاں، اور دونوں اتنی خوش اخلاق اور خوبصورت۔ شاہینہ بیگم بہت خوش تھی، ان کے 2 ہی بیٹے تھے، شوہر کا عرصہ ہوا ڈیتھ ہو چکی تھی۔ بڑا جازم شہر کا جانا مانا سرجن تھا، جبکہ چھوٹا زارون لاپرواہ اور اپنی من مرضی کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ غصے کا ذرا تیز تھا، اپنی مرضی کے خلاف بات پکی ہونے پر اسے کافی غصہ تھا، مگر بالآخر وہ خاموش ہی ہو گیا۔ کب کی شادی کی تاریخ دی انہوں نے؟ ڈاکٹر جازم نے مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو وہ مسکرا دی۔ ارے تاریخ کیوں؟ کل شام کو نکاح ہے تم دونوں کا۔ میں نے ہی جلدی پر اصرار کیا ہے، میں تو شکر کر رہی ہوں تم نے شادی کے لیے ہاں تو کی۔ چلو اب جلدی سے جا کر تیاریاں کرو۔ انہوں نے جازم کے دل کی بات کر دی تھی، اسے یقین آیا دل کی مراد اتنی جلدی بھی پوری ہو سکتی ہے۔ نکاح میں صرف 1 دن کا وقت تھا اور وہ جانتا تھا سارے کام اس نے ہی کرنے ہیں۔ چھوٹا بھائی صرف موبائل چلانے میں ماہر تھا، یہ 1 دن کا وقت کیسے کٹا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ یالے سے بات کرنے کا اسے وقت تک نہیں ملا، وہ سبز آنکھوں والی پڑھی جو سیدھا اس کے دل میں اتر گئی تھی، آج اس کی ہونے جا رہی تھی۔ نکاح یالے کے گھر پر ہی طے پایا تھا، جس وقت وہ شاہینہ بیگم اور چند رشتہ داروں کے ہمراہ ان کے چھوٹے سے آنگن میں داخل ہوا۔ اس کا دل خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ کیسی ہوگی وہ؟ کیسی دکھ رہی ہوگی؟ حیران ہو گئی۔ یقیناً اچھا ہے، میں اسے سرپرائز دوں گا۔ وہ خود اپنے دل کی کیفیات پر حیران تھا۔ ان لوگوں نے بھی کم ہی مہمانوں کو بلا رکھا تھا، مگر اچھی خاصی رونق تھی۔ مولوی آ چکا تھا، 2 نکاح ہونے تھے، سو دیر کرنا مناسب نہ کی گئی۔ پہلے زارون کا نکاح ہوگا۔ شاہینہ بیگم کو اپنے چھوٹے بیٹے سے کچھ خطرہ تھا، سو انہوں نے مولوی کو حکم دیا۔ جازم کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، چند پل اور سہی، پھر آخر کار وہ میری ہو ہی جائے گی۔ مولوی نے نکاح نامہ زارون کے سامنے رکھا، چند دستخط کروائے گئے۔ جازم کو آدھی باتیں سنائی دے رہی تھیں اور آدھی نہیں۔ نکاح نامہ اب کی بار اس کے سامنے رکھا گیا۔ کیا آپ کو محترمہ سدرا فاروقی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جازم کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سدرا؟ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے مولوی کی سمت دیکھا۔ مولوی نے ہاتھ میں پکڑے رجسٹر کو ایک دفعہ پھر پڑھا۔ کیا دلہن کا نام سدرا ہی ہے نا؟ مولوی نے آس پاس کھڑے لوگوں سے کنفرم کیا تھا۔ ہاں سدرا ہی ہے۔ دوسری دلہن یالے کا نکاح تو آپ پڑھا چکے ہیں، زارون کے ساتھ۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی، شاید یہ یالے کی دادی تھی۔ جازم کو اپنے سر پر آسمان ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ماں کی سمت دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ لا علم تھی، 2 لڑکیاں تھیں اس گھر میں، دونوں ہی اتنی خوبصورت۔ میں نے دونوں کے ساتھ رشتہ پکا کر دیا۔ ماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ جازم کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اندھیرا چھایا، ہر منظر دھندلا ہو گیا۔ یالے کو دیکھتے ہی اس نے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ڈاکٹر سدرا کی بھتیجے کی حیثیت سے اس نے ماں کو آگاہ کیا تھا کہ اسے مٹھائی لے کر ان کے گھر جانا ہے، اور اسی روز اتفاقاً وہ اسے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی مل گئی، جھنجھلائی ہوئی۔ اماں، وہ لڑکی دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ میری کولیگ ڈاکٹر سدرا کی بھتیجی ہے، ان کے گھر جانا ہے آپ نے مٹھائی لے کر۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ گاڑی آہستہ کرتے اس نے ماں سے کہا۔ شاہینہ بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کی سمت تو دیکھا، جس نے کبھی اپنی پسند کا اقرار کیا تھا۔ ان کے لیے تو یہ خوشی کا لمحہ تھا، کہیں وہ انکار نہ کر دے، اسی لیے انہوں نے زیادہ پوچھ تاچھ کرنا مناسب ہی نہ سمجھا، اور اگلے دن رشتہ لے کر ڈاکٹر سدرا کے گھر پہنچ گئی تھی۔ جازم کو ساری بات سمجھ میں آنے لگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ میں ڈاکٹر سدرا سے نہیں بلکہ ان کی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پچھتاوے اسے اپنی گرفت میں لینے لگے تھے، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ نکاح نامے پر دستخط کیجیے۔ جازم بھائی، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جازم نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا بھائی، چھوٹا بھائی
جس نے چند لمحوں قبل یالے کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ سائن کرو بیٹا، کیا ہو گیا؟ شاہینہ بیگم نے بھی پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ آس پاس موجود ہر نگاہ اسے گھور رہی تھی۔ جازم کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے کانپے، سارا کھیل الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، 10 منٹ، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے بمشکل کہا تھا۔ اچانک ہی وہ صوفے سے اٹھا اور ہجوم کو چیرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ سب لوگ ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ابھی آ جائے گا، اصل میں باپ زندہ نہیں ہے نا، ایسے موقع پر والدین کی یاد تو آتی ہے۔ شاہینہ بیگم نے بڑی مشکل بات کو سنبھالا تھا۔ 10 منٹ انتظار کر لیتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، ایک نکاح تو خیر خیریت سے ہو گیا نا۔ ملی جلی آوازیں جازم کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ گھر سے باہر آتے اس نے سڑک پر پڑے پتھر کو ایک زوردار انداز میں ٹھوکر ماری۔ میں اتنا بے وقوف کیسے ہوں؟ آخر میں نے اماں کو پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ شدید بے بس تھا۔ مجھے یالے سے بات کرنی ہے، مجھے سے بتانا ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک غلط فہمی ہے۔ وہ تیزی سے گھوم کر مکان کی پچھلی سمت آیا۔ گھر کا بھی دروازہ کھلا تھا، اس سمت رش کم تھا۔ اسے کچھ پتا نہ تھا یالے کا کمرہ کون سا ہے اور وہ اس وقت اسے کہاں ملے گی۔ بس تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی منزل پر آیا تھا۔ اضطراری انداز میں اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ نیچے کی منزل سے شور کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ کھانا سرو کر دیا گیا تھا، اوپر اکا دکا لوگ ہی موجود تھے، کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ دائیں جانب سے ابھری تو جازم نے رخ موڑا۔ اس طرف موجود کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ کمرے کے اندر بالکل سامنے تھی۔ سفید رنگ کی خوبصورت غرارے اور سرخ رنگ کے دوپٹے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں حیرت تھی۔ آپ یہاں؟ جازم کو اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے یکدم اس کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں کیا کرے ہیں؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ جتنا وہ اپنی اس اچانک نکاح سے حیران تھی اتنا ہی اب اسے ڈاکٹر جازم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان تھی، جس کے چہرے پر ایک رنگ جا رہا تھا اور دوسرا آ رہا تھا۔ یالے، میری بات سنو، مجھ سے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، یوں کہہ لو میں پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا ہوں۔ مجھے آج تک کوئی لڑکی اتنی اچھی نہیں لگی جتنی تم لگی تھی۔ اماں کب سے شادی کے لیے اصرار کر رہی تھی تو میں نے انہیں تمہارا رشتہ لینے یہاں بھیج دیا، مگر میں نے پتہ نہیں کیسے تمہارا نام نہیں لیا۔ وہ شدید بے بسی کا شکار تھا۔ یالے نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کی دھڑکنیں تھمی تھیں۔ جازم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا رشتہ تمہاری پھپھو کے ساتھ طے کر دیں گی، اور اب تم میرے بھائی کی بیوی بن چکی ہو۔ پلیز کچھ کرو، اس نکاح کو ختم کر دو۔ تم کہو کہ تم نے ابھی دستخط نہیں کیے، کچھ تو بولو۔ میں سدرا سے نہیں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ اس نے یکدم آگے بڑھ کر یالے کے سر پڑتے ہاتھ تھامے۔ یالے کو زور کا چکر آیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہٹیں۔ جب سے میری زندگی میں آئے ہیں تب سے ایک کے بعد ایک طوفان آ رہا ہے۔ کل سے اس گھر میں ہنگامہ بپا ہے جب سے آپ کی امی رشتہ لے کر آئی تھی۔ پھپھو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی، وہ آپ کو پسند کرتی ہیں، اور اگر آپ نے ان سے نکاح سے انکار کیا تو پتہ نہیں وہ کیا کریں گے۔ اور رہی میں، مجھ سے تو کسی نے اس نکاح کے بارے میں پوچھا تک نہیں، بس ابھی چند لمحے پہلے زبردستی مجھ سے دستخط کروا لیے۔ میں انسان ہوں، کوئی گڑیا نہیں۔ پہلے آپ اپنی والدہ کو یہاں رشتہ لینے بھیجتے ہیں اور پھر اب میرے سامنے آ کر مجھے ایک نئی کہانی سنا رہے ہیں۔ نکل جائے یہاں سے۔ وہ یکدم غصے سے پھٹ پڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بےتابی سے بہنے لگے، اپنا آپ کسی حقیر کپڑے جیسا لگا۔ یالے، میری بات سنو، یہ سب ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بس پلیز تم اسے ٹھیک کر دو، کچھ تو کرو۔ وہ شدید بے بس تھا، اپنے ہاتھوں سے اس نے یالے کو کھو دیا تھا۔ یالی نے کٹیلی نگاہ اس میں ڈالی۔ میں کر چکی ہوں نکاح نامے پر دستخط، اور اب میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ اس گھر میں میرے نام پر ایک تماشا اور ہو۔ پتریلے انداز میں کہتے وہ ایک دم پلٹ کر دور چلی گئی تھی۔ جازم نے اپنے دل کو اپنے ہاتھوں سے پھسلتے دیکھا۔ باہر آداری میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نڈھال انداز میں لاک کھولتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ جازم، آپ؟ وہ ڈاکٹر سدرا کی آواز تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہے تھے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جازم نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ نہیں، میں یالے کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک غلطی کی وجہ سے اس کا نکاح زارون سے ہو گیا، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں انکار کر رہا ہوں۔ جازم نے دو ٹوک انداز میں اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سدرا کے چہرے کا رنگ اڑا، سجی سنوری دلہن کے روپ میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر لمحے بھر میں اس کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ اچھا یہ بات ہے، اگر ایسا کیا تو میں ابھی شور مچا دوں گی کہ یالے کو میں نے آپ کے ساتھ نازیبا حالت میں پکڑا ہے۔ یہ گھر میرا ہے اور یہاں میری ہی چلے گی۔
جانتے ہیں نا کیا حشر ہوگا یالے کا؟ آپ تو مرد ہیں، خاموشی سے نکل جائیں گے؟ وہ جتنی بے عزت ہوگی اس بات کا کو اندازہ بھی نہیں۔ وہ کٹیلے انداز میں مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ جازم نے ایک نفرت بھری نگاہ سدرا پر ڈالی۔ ہاسپٹل میں سب اس کی عجیب فطرت کے بارے میں بات کرتے تھے۔ وہ منتقم مزاج تھی، چیزوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینے والی تھی، اور جازم تو اس کی پسند تھا نہ جانے کب سے۔ آپ کو میری آنکھوں میں کبھی اپنے لیے جذبے نظر نہیں آئے نا؟ شدید محبت کرتی ہوں میں آپ سے، اور آج سالوں بعد اگر آپ میرے ہونے ہی والے ہیں تو اس حقیر لڑکی کی وجہ سے میں آپ کو کھو دوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جا کر نکاح نامے پر دستخط کریں، ورنہ پھر میں یالے کے ساتھ کیا کروں گی؟ وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ چبا چبا کر کہتے اس نے جازم کے قدموں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ جی چاہا ایک زوردار تھپڑ سدرا کے منہ پر دے مارے، مگر لب بھینجے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، ایک نظر اس نے کمرے کے آج کھلے دروازے پر ڈالی، جہاں سے یالے کی ہلکی سی شبیہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ خود پر ضبط کرتے اس نے گہری سانس لی۔ یالے کا وہ پہلے ہی کافی نقصان کر چکا تھا، اب مزید نہیں۔ اس کے نام کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شکست خورد انداز میں وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ نکاح نامہ ایک دفعہ پھر اس کے سامنے رکھا گیا، اور اب کی بار اس نے خاموشی سے دستخط کر دیے تھے۔ جمعے کی رات کو رخصتی ہوگی، کسی رشتہ دار نے اعلان کیا۔ شاہینہ بیگم نے مٹھائی بانٹ دی، مرد حضرات ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ اسے بھی مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، مگر وہ مٹی کا مجسمہ بنا خاموشی سے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ 2 روز تک اس نے دل کو سمجھانے کی ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام رہا۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے رخصتی سے انکار کرنا چاہا، اور شاہینہ بیگم بری طرح بھڑک اٹھی۔ آخر تم مجھے سارے زمانے میں رسوا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ 32 سال کے ہو گئے ہو، آج تک کوئی لڑکی پسند نہیں کی، اب نکاح ہو گیا ہے تو اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ جانتے ہو لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں بنائیں گے؟ میں مزید بدنامی نہیں سہ سکتی۔ ان دونوں لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ آخر تم نے انکار کیا تو زارون کی بارات کس منہ سے لے کر جاؤں گی میں؟ وہاں وہ خاموش ہو گیا۔ سدرا کے خلاف نفرت دل میں اور بڑھ گئی، اور بالآخر جمعے کے روز وہ سرخ رنگ کے خوبصورت لہنگے میں اس کے گھر میں اتر آئی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کے برابر چلتا دلہا کے روپ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ خوش تھا، عام سے انداز میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہلڑ بازی کر رہا تھا۔ یالے جیسے خوبصورت دلہن ملنے پر اس جیسے نکمے لڑکے کو خوشی ہونا چاہیے تھا، جو پچھلے کئی برسوں سے اپنی یونیورسٹی کے امتحانات میں فیل تھا۔ دوستی اپنے جیسے آوارہ لڑکوں کے ساتھ تھی، صرف باپ کے چھوڑے ہوئے کاروبار کے سہارے ہی چل رہا تھا۔ جازم نے گہری سانس لی۔ چلے، کسے دیکھ کر ٹھنڈے آہیں بھر رہے ہیں۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں اس کے ساتھ کھڑی سدرا نے اسے ہلکا سا ٹھوکا دیا تھا۔ جازم نے نفرت سے اپنا ہاتھ اس سے دور ہٹا۔ یہاں تک آ گئی ہو تو اندر بھی چلی جاؤ، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اٹیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ نفرت سے سلگتی رہ گئی۔ یالے کو زارون کے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ نروس تھی اور کچھ حد تک خوفزدہ بھی۔ یہاں آنے سے پہلے سدرا پپو نے جو دھمکیاں اسے دی تھیں وہ یاد کر کے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور اس پر مستزاد زارون کی حرکتیں یالا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگیں۔ آخر میرا قصور کیا تھا جو مجھے زبردستی کے بندھن میں باندھا گیا ہے؟ میں تو شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ باہر لان میں کھڑے جازم نے بے بسی سے سگریٹ کو جوتوں تلے مسلا۔ تم سے حساب بے باک کرنا ہی پڑے گا ڈاکٹر سدرا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سلگتے ہوئے وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ ذہی نصیب، مجھے تو لگا تھا آج رات آپ کمرے میں آنے کی زحمت ہی نہیں کریں گے، لیکن آخر آپ بھی ایک مرد ہے نا۔ کوئی بات نہیں، میں کھلے دل سے آپ کا استقبال کروں گی۔ آئینے کے سامنے کھڑی سدرا نے بے باکی سے مسکرا کر کہا تھا۔ کھلے گلے کا بلاؤز پہنے اس نے اپنا دوپٹہ کپکا اتار کر بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ مانی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے اب وہ اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ جازم نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ پہلی رات کی دلہن جیسی کوئی شرمگی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نہیں تھی۔ کتنا آسان لگا نا تمہیں یہ سب کرنا، مگر تم میرے دل میں آلے کی جگہ کبھی نہیں لے سکو گے۔ لیکن اب وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، میں کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ بہتر ہوگا کہ تم بھی یہ بات بھول جاؤ، سرد انداز میں کہتے وہ شیروانی کا بٹن کھولنے لگا۔ سدرا کے لبوں پر ایک نفرت بھری مسکراہٹ اتری۔ بھول تو میں ایک ہی صورت میں سکتی ہوں، اگر آپ میرا ساتھ اپنے رشتہ خوش دلی سے شروع کریں، میاں بیوی کی حیثیت سے مجھے منہ دکھائی دیں، میری تعریف کریں، مجھے اپنا بنائیں۔ وہ بے باکی سے کہتی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ جازم کو اس پل حیرت ہوئی۔ کتنا کچھ چھپا رکھا تھا تم نے اپنے اس چہرے کے پیچھے، مجھے اندازہ کیوں نہیں ہو سکا؟
وہ حیران تھا۔ سدرا نے سر جھٹکا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے آپ پسند ہیں اور میں نے آپ کو اپنا لیا۔ وہ خود غرضی کی انتہا پر تھی۔ نفرت سے سر جھٹکتے جازم نے واش روم میں داخل ہو کر دھاڑ سے اس کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ مزید سدرا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب بدقسمتی سے اسے یہی چہرہ ساری عمر دیکھنا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز میں زارون بے حد خوش تھا۔ یالے خاموشی سے ملازمین کا سرو کیا گیا ناشتہ اپنی پلیٹ میں ڈال رہی تھی جب سدرا اور وہ دونوں اکٹھے کمرے سے نکلے۔ ارے واہ، تم دونوں تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ سدرا نے چہکتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالی تھی۔ زارون نے خوش دلی سے اس سے سلام دعا کی۔ جازم نہ چاہتے ہوئے بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ شاہینہ بیگم بھی وہاں موجود تھی۔ ارے یالے، تم نے اتنا ہلکا سا ڈریس کیوں پہن لیا؟ تمہارے اندر کبھی بھی کامن سینس نہیں آئے گا کیا؟ وہ جتنے بھاری بھاری جوڑے تم نے ضد کر کے بنوائے تھے وہ کس دن پہنو گی؟ یہ وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے رکھے ہیں؟ کپ میں چائے انڈیلتے سدرا نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ پھپھو، یہ ڈریس ہلکا تو نہیں ہے، یعنی میں بمشکل جواب دیا۔ ارے چھوڑو زارون، میں تمہیں تمہاری بیوی کی بات بتاتی ہوں۔ اتنی میچور اور بے وقوف ہے میری بھتیجی کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں۔ سدرا نے ہنستے ہوئے اپنا کپ میز پر رکھا۔ یالی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح پھپھو ایک دفعہ پھر اس کی بے عزتی کرنے جا رہی تھی۔ یالے لب کچل کر رہ گئی۔ پھپھو پلیز، یہاں نہیں۔ وہ منت کرنا چاہتی تھی مگر سدرا کب کسی کی سنتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ایک روز یہ میرے ہاسپٹل آ گئی اور میرا کوٹ پہن کر ڈاکٹر کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پھر ایک مریض آیا تو یہ محترمہ اسے چیک کرتے کرتے این اس کی گود میں دھرام سے جا گرے، بالکل کسی سٹار پلس کے سین کی طرح۔ او مائی گاڈ، کتنا فنی سین تھا۔ وہ تمہیں اندر داخل ہوئی تو بڑی مشکل سے آلے کو میں نے شخص کی گود سے اٹھا۔ دراصل وہ مریض ہینڈسم بہت تھا نا۔ سدرا ہنستے ہنستے سب کے سروں پر بم پھوڑ رہی تھی۔ زارون کے مسکراتے لب سمٹے۔ اس نے ایک ترچھی نگاہ یالے پر ڈالی۔ اچھا، کافی براڈ مائنڈڈ واقع ہوئی ہے آپ کی بھتیجی، میرے ساتھ تو بات کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتی ہیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ انداز میں کاٹ اتر آئی۔ سدرا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھے جازم کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ یالے کی تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، آہستہ آہستہ بتاؤں گی تمہیں۔ بس دراصل باپ کے بغیر پرورش پائی ہے نا اس نے، اس لیے ذرا جھول ہے پرسنالٹی میں، لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ بڑی بن کر بات سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یالے کی آنکھوں میں نمی اتری۔ چمچ پلیٹ پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے اور نہیں کھانا۔ وہ خاموشی سے رخ موڑ کر کمرے کی سمت چلی گئی تھی۔ جازم نے ایک نفرت بھری نگاہ سدرا پر ڈالی جو اب زارون کے ساتھ یالے کی مزید باتیں کر رہی تھی۔ ہر بات میں وہ واضح طور پر یالے کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جازم دیکھ سکتا تھا، زارون کے چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا۔ آخرکار وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں امی، رات کو دیر سے آؤں گا۔ اپنی بہو سے کہیے گا مجھے فون مت کریں، پہلے ہی شادی جیسے جھنجٹ میں پھنسا کر آپ نے میرا کافی وقت ضائع کر دیا ہے۔ لاپرواہی سے چابی جلاتا گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ جازم جانتا تھا سدرا نے کیا کیا ہے۔ اس نے زارون کی نظر میں یالے کو گرا دیا تھا اور وہ بس یہی تو چاہتی تھی۔ ولیمے کی تقریب شاندار تھی۔ جازم نے پوری تقریب کے دوران کوشش کی تھی کہ وہ یالے کے چہرے کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اس نگاہ سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کوشش کروں گا جلدی بیرون ملک سیٹل ہو جاؤں۔ سدرا جیسی بھی صحیح ہے میری بیوی ہے، گزارا تو کرنا ہی ہے۔ کمرے میں واپس آتے اس نے دل کڑا کر کے فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وہ اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا مگر سدرا کی شکل دیکھتے ہی اس کے اندر نفرت کا ایک ابال سا اٹھا۔ وہ جتنا جازم کے قریب ہونے کی کوشش کرتی وہ اس سے اتنا ہی دور بھاگتا۔ پورا دن وہ ہاسپٹل میں گزار دیتا، رات گئے گھر واپس آتا تب بھی اس کی یہی کوشش ہوتی کہ یالے اس کے آمنا سامنا نہ ہو، اور وہ بھی گھر کے کہیں در و دیوار میں گمسی ہو گئی تھی۔ شاہینہ بیگم کی زبانی اسے پتا چلا کہ زارون اکثر یالے کے ساتھ بدزبانی کرتا رہتا تھا۔ بہت معصوم سی بچی ہے یالے، اپنی پھپھو سے بالکل مختلف ہے، مگر خدا جانے زارون کو اس سے کیسی چڑ ہو گئی ہے۔ بات بات میں کیڑے نکالتا ہے، نہ اسے کہیں گمانے پھرانے لے کر جاتا ہے اور نہ ہی سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ کل تو ہاتھ اٹھانے لگا تھا اس پر، پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا۔ شاہینہ بیگم پریشان تھی، وہ خاموشی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ سدرا بتا رہی تھی کہ تم دونوں ہنی مون پر جا رہے ہو۔ آج وہ اس کے انتظار میں رات دیر تک جاگتی رہی تھی، اسی لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جازم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں نے تو کوئی ہنی مون پلان نہیں کیا، سدرا نے آپ سے یہ کیوں کہا؟ وہ حیران تھا، اسی لیے کمرے میں آیا جہاں اطمینان سے بیڈ سے ٹیک لگائے موبائل پر مگن تھی۔ یہ کس قسم کے ہنی مون کا ذکر کیا ہے تم نے امی سے؟ میں کہیں نہیں جا رہا، میرے ہاسپٹل میں کچھ ضروری سرجریز ہیں، بیزار انداز میں کہتی اس نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔
وہ موبائل بیڈ پر پٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر یہ سب تماشا کب تک چلے گا؟ سب جانتی ہوں میں، یہ سب آپ اس یالے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ نیولی میرڈ کپل ہیں ہم، سب ہنی مون پر جاتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ جازم نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں وہ سب جاتے ہوں گے، مگر ان کی شادیاں تمہاری طرح بلیک میلنگ کے ذریعے نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے بلیک میل کر کے شادی کی تھی۔ میرا نام چاہیے تھا نا تمہیں؟ میں چاہیے تھا تو سجا لو مجھے کسی میڈل کی طرح اپنے کمرے میں، مگر اس سے زیادہ مجھ سے توقعات مت رکھنا۔ صدمار انداز میں اس کو جواب دیتا وہ پلٹ گیا تھا۔ سدرا نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس زمین پر دے مارا۔ اسے یالے سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی شادی کو غالباً 1 مہینہ گزرا تھا۔ ہنی مون پر جانے سے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس بات کا غصہ سدرا نے کئی دن تک کمرے کی چیزیں توڑ پھوڑ کر اتارا۔ شاہینہ بیگم بھی دبے دبے لفظوں میں جازم سے سدرا کے اس رویے کی شکایت لگائی، مگر وہ خاموش ہو جاتا۔ یوں بھی اس نے خاموشی کو خود پر طاری کر لیا تھا۔ اس رات گلے میں ہوتی چبھن کے احساس سے وہ جاگا۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر بڑا پانی کا جگ خالی تھا۔ سلیپر پہن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر سناٹے اور خاموشی میں ڈوبا تھا۔ کچن کی طرف جاتے وہ اچانک چونکا۔ لاؤنج میں کسی کی دھیمی دھیمی ہنسی اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جازم چونکا۔ رات کے اس پہر یہاں کون ہے؟ ذرا سے آگے بڑھ کے اس نے لاؤنج میں جھانکا۔ وہ آواز زارون کی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جازم سناٹے میں رہ گیا۔ جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی لڑکی سے مخاطب ہے۔ زارون؟ جازم نے اسے سخت آواز میں پکارا۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ جلدی سے کال کاٹتے اس نے موبائل جیب میں ڈالا۔ نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ لاپرواہی سے بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے نگاہیں چرائیں۔ جازم نے ایک افسوس بھری نگاہ اپنے بھائی پر ڈالی جسے اسے ہیرے کی قدر نہیں تھی جو اسے اتفاق کے طور پر مل گیا تھا۔ سر جھٹکنے وہ کچن میں چلا آیا۔ پیاس کا احساس تو ختم ہو گیا تھا، صرف یالے کی فکر ہی اب ذہن پر سوار ہونے لگی تھی، اور یہ فکر بلا وجہ نہیں تھی۔ اس بات کا اندازہ سے چند روز بعد ہوا جب وہ طبیعت خرابی کی وجہ سے ہاسپٹل نہ جا سکا۔ وہ جاگا تو سدرا کمرے میں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہوتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ آج بڑے عرصے بعد چھٹی کی تھی تم نے جازم؟ میں تو تمہاری شکل ہی بھولنے لگی تھی۔ شاہینہ بیگم نے اسے دیکھ کر پیار سے شکوہ کیا تھا۔ وہ مسکراتے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یالے جازم کے لیے چائے لے آؤ۔ انہوں نے آواز لگائی تو وہ چونکا۔ ان کی آواز کے ساتھ ہی وہ کچن سے نکلی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں لپیٹے وہ مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ جازم پر ایک نظر ڈالتے وہ سر ہلا کر کچن کی سمت مڑ گئی۔ یالے نے سارا گھر سنبھال لیا ہے، اتنا سکھ دیا اس نے مجھے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، مگر زارون وہ بہت غیر ذمہ دار ہے۔ شاہینہ بیگم کی آواز میں افسوس چھلک رہا تھا۔ جازم چونکا۔ زارون ہے کہاں؟ کل سے دکھائی نہیں دیا وہ؟ اس کی پرسوچ آواز پر شاہینہ بیگم نے افسوس سے کچن کی سمت دیکھا۔ کہاں ہوگا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کاغان گھومنے گیا ہے۔ شاہینہ بیگم کی بات پر جازم کو جھٹکا سا لگا۔ ناران کاغان گیا ہے تو یالے کو بھی لے جاتا، یہ تو اس کی بیوی ہے۔ وہ حیران تھا۔ شاہینہ بیگم نے افسوس سے جازم کو دیکھا۔ یالے کو تو سیدھے منہ بلاتا تک نہیں ہے، کئی دن اس سے بات نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا چڑ ہو گئی ہے اس کو یالے سے۔ جازم کے وجود میں سناٹے سے اترنے لگے۔ کچن سے باہر نکلتے یالے نے خاموشی سے چائے جازم کے سامنے رکھی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی رنگت میں کھلتے گلابیاں اب بھی ویسی تھیں، مگر سبز آنکھیں خاموش سی ہو گئی تھیں۔ چائے سامنے رکھتے وہ پلٹ کر پھر سے کچن میں چلی گئی تھی۔ جازم کو اپنے اندر ویرانی سے اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آخر میں اتنا مجبور کب سے ہو گیا؟ ایک میچور سرجن ہونے کے باوجود میں سدرا جیسی عورت کی چال میں آ گیا۔ اسے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا تھا، سو اب بھی نہیں ملا۔ خاموشی سے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ زارون اسے شام واپس آ گیا تھا۔ جازم سے ایک دوست سے مل کر گھر واپس آیا تو اپنے کمرے کے دروازے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ اندر سے زارون کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھیں بھابھی، مجھے عائشہ پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے زبردستی میرے یالے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا۔ اب آپ نے بھی مجھے یالے کی اتنی باتیں بتائی ہیں کہ مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اگر میں اسے طلاق دے دوں تو آپ سب کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ وہ معذر خانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جازم کا خون کھول اٹھا۔ ارے نہیں، ہمیں برا کیوں لگے گا؟ تمہاری بیوی ہے، تم جو چاہو کرو۔ اچھا ہے، تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کو اپنانا چاہیے۔ یالے کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ کیسی؟ اب اگر اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسے طلاق مل رہی ہے تو میں کیا کروں؟ سدرا کے جواب نے جازم کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ صاف صاف یالے کا گھر اجاڑ رہی تھی، اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ جازم اور یالے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے تو کبھی اس کا گھر نہیں بچ سکے گا۔ اپنے اندر
امڑتے اشتعال پر قابو پاتے جازم خاموشی سے پلٹ گیا۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا کوئی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار اس نے زارون سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سدرا کی باتوں میں آ کر زارون اپنا نقصان کرے، مگر اس سے پہلے کہ وہ زارون سے بات کرتا وہ حادثہ ہو گیا جس نے ان سب کی زندگیوں کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے جلد واپس آ گیا تھا۔ اس کا ایک دیرینہ دوست اس سے ملنے گھر آ رہا تھا۔ دوست پرانا اور قریبی تھا، سو کسی ہوٹل میں ملنے کی بجائے اس نے سیدھا اسے گھر میں انوائٹ کیا تھا۔ شاہینہ بیگم زید کو جانتی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں جازم زید کو لیے انہی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتی ہوں، شاہینہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چائے لے آؤ رضوانہ۔ جازم نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی اور اس پل وہ بالکل ہی بھول چکا تھا کہ اس گھر کے آدھے سے زیادہ کام تو اب یالے کرتی تھی۔ اس کی پکار کے جواب میں ٹرالی دھکیلتے ہوئے یالے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ جذبزا ہوا، گو کہ زید خود بھی فیملی والا تھا مگر پھر بھی اس لیے مناسب نہ لگا۔ تم بس یہ ٹرالی یہاں رکھ دو اور چلی جاؤ، چائے میں خود سرو کر لوں گا۔ اس نے یالے کو سہولت سے انکار کیا تھا۔ دیکھا، بھائی جان کو بھی پتا ہے کہ تم ان کے ہینڈسم دوست کو دیکھ کر کہیں بگڑ نہ جاؤ اور کہیں بکلا کے ان کی باہوں میں ہی نہ جا گرو۔ دھیان رکھیے گا بھائی جان، اس کے متعلق سب کچھ پتا چل چکا ہے مجھے۔ یہ آواز زارون کی تھی۔ ناگواری کے شدید احساس میں کہتے ہی جازم نے اس کی سمت دیکھا۔ وہ چابی جلاتا اور لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو زارون؟ یالے تمہاری بیوی ہے، زید کے سامنے اس کے متعلق اس طرح بات مت کرو۔ جازم کو شدید غصہ آیا تھا۔ زارون نے ایک دبا دبا سا کہکا لگا، بیوی؟ اس جیسی بیوی کو مجھے مفت میں بھی دے تو بھی نہ رکھوں۔ اتنی کریکٹر لیس کہ اس کی اپنی پھپھو اس کے بارے میں 100 قصے سنا چکی ہیں مجھے۔ اب تو پکا یقین آ گیا ہے کہ یہ واقعی ویسی ہے، اسی لیے تو ایک دن میں اس کے گھر والوں نے نکاح کر کے اس کو میرے سر تھوپ دیا تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ یالے کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا۔ جازم نے دیکھا اس نے لڑکھڑا کر صوفے کو تھاما تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں زارون؟ اگر تمہارا اور یالے کا کوئی جھگڑا ہے تو بعد میں حل کرنا، فی الحال یہاں سے جاؤ۔ جہاں سے شدید غصے میں تھا اپنی دوست کے سامنے وہ اپنے فیملی میٹر اس طرح ظاہر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زید اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں جازم، پھر کبھی آؤں گا۔ وہ واضح طور پر کترا کے جانا چاہ رہا تھا۔ ارے نہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ بیٹھیں، نکالے جانے کے لائق تو یہ یالے ہے، میں تو اس سے عاجز آ چکا ہوں اور اب میں مزید اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ آج بھائی کے دوست پر ڈورے ڈال رہی ہے، کل کو میرے دوستوں پر ڈالے گی۔ زارون نے ایک دفعہ پھر زہر اگلا تھا۔ جازم نے اپنی ساری برداشت بالائے طاق رکھی اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ زارون کے منہ پر دے مارا تھا۔ بکواس بند کرو، یالے کے متعلق وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ دیکھا زارون، میں نے تمہیں کہا تھا نا یالے کتنی چالاک ہے، تم سے زیادہ تمہارا بھائی اس کی سائیڈ لے رہا ہے۔ ذرا پتا تو لگا آخر کیا گھول کر پلاتی رہی ہے یہ جازم کو؟ کیا پتا تمہاری غیر موجودگی میں جازم پر بھی ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ پھپھو ہوں اس کی، جانتی ہوں ایسی نیچ حرکتیں کرتی رہی ہے۔ سدرا کی یہ آواز تھی، ویسے ہی تلخ اور کاٹ دینے والی۔ جازم نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی تھی۔ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ آپ مجھ سے کس بات کے بدلے لے رہے ہیں؟ ٹوٹے پھوٹے انداز میں یالے پہلی دفعہ بولی تھی۔ شٹ اپ، میں نے کیا کہنا ہے تمہارے بارے میں؟ تمہارا اپنا شوہر تمہارے کردار کی گواہی دے رہا ہے، وہ تو تمہیں رکھنا ہی نہیں چاہتا، تمہاری وجہ سے میرا بھی گھر خراب ہو رہا ہے۔ بتاؤ زارون کہ تم اس سے طلاق لینا چاہتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ سدرا یکدم چلا اٹھی تھی۔ یالے نے آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر زارون کو دیکھا جو بھائی کا تھپڑ کھا کر تلملا اٹھا تھا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہیں بھابھی، طلاق دیتا ہوں میں تمہیں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم جیسی بدکردار عورت کو میں اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ شاہینہ بیگم آوازوں کو سن کر باہر نکل آئی تھی مگر باہر سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ یالی نے پٹی پٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جس کے ساتھ زبردستی اسے نکاح کے تعلق میں باندھا گیا تھا، مگر اس کے باوجود اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ سارے تماشے کو دیکھتے ہوئے جازم کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ سدرا اور زارون سے یک لک شدید نفرت محسوس ہوئی جنہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے اس معصوم لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پیدر پہ کئی مکے زارون کو مارے تھے مگر اس کے سمل سے بھی وہ نقصان پلٹ نہیں سکتا تھا جو زارون نے کر دیا تھا۔ سدرا مطمئن تھی، مسکرا رہی تھی۔ کھیل بالکل اس کی توقع کے مطابق کھیلا گیا تھا۔ یالے کا پتہ کٹ چکا تھا، وہ اس گھر سے جانے والی تھی۔ بھلا طلاق کے بعد اس کا یہاں کیا کام تھا؟ اور رہا جازم تو اس میں جلدی اپنی مٹھی میں کر لوں گی۔ جب یالے ہی سامنے نہیں ہوگی تو میری ہی جھولی میں آن گرے گا نا۔ یہ شخص بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے وہ انتہائی طمانینت سے مسکرا رہی تھی۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کے
یالے نے اپنی سسکی کو روکا اور پلٹ کر بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اس گھر نے اسے صرف دکھ ہی دیے تھے، مگر اس گھر سے زیادہ اس کے سگے رشتوں نے دکھ دیے تھے۔ اس کی پھپھو، اس کی دادی، جنہوں نے کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور اس کی بوڑھی اور بیمار ماں اب اس کی طلاق کا صدمہ سہنے والی تھی۔ جازم نے اسے ننگے سر ننگے پیر گھر سے باہر بھاگتے دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر پلٹا تھا۔ یہ سب تم نے اچھا نہیں کیا سدرا، اس نے بے تاثر انداز میں سدرا کو مخاطب کیا۔ سدرا کو کوئی خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دیکھو جازم، سب ٹھیک ہو جائے گا، یالے واقعی اچھی لڑکی نہیں تھی۔ وہ یکدم آگے بڑھی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جازم کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے۔ سدرا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ رک جاؤ، ایسا مت کریں۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جازم نے دوسری مرتبہ جملہ دہرایا۔ سدرا کے چہرے پر ہوائیں اڑی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے گھبرا کر جازم کے ہاتھ تھامے تھے، جسے جازم نے زوردار انداز میں جھٹک دیا۔ میں یالے سے محبت کرتا تھا ہمیشہ سے، مگر جب زارون کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تو حقیقتاً میں نے اس سے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ تمہیں میں کبھی اپنا نہیں سکا کیونکہ تم ایک شاطر اور بلیک میلر عورت ہو۔ میں چاہتا تھا زارون اور یالے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، مگر تم نے اپنی جھوٹی کہانیوں سے انہیں ایک دوسرے سے بدظن کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ تم یالے سے حسد کرتی ہو۔ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور اب میں تیسری بار کہوں گا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ لاؤن میں سناٹا چھا گیا۔ سدرا نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ جازم کو مار ڈالنے کی بددعائیں دے رہی تھی، دھمکیاں دے رہی تھی، ہر چیز تہس نہس کر رہی تھی، مگر جازم ملازمہ کو اسے گھر سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے اس نے تھک کر سیٹ سے ٹیک لگائی۔ کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا جتنا نظر آ رہا تھا؟ گاڑی کا رخ یالے کے گھر کی طرف کرتے اس نے ایک نیا عزم کیا تھا، یالے کو ایک نئی زندگی دینے کا عزم۔ وہ زندگی جس میں چاہے وہ خود شامل ہو یا نہ ہو، مگر اب وہ اسے ایک مجبور زندگی نہیں جینے دے گا۔ وہ اپنی ماں کے گھر ہی تھی، روتی بلکتی تڑپتی۔ دادی نے چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سدرا نے اپنی طلاق کی خبر ان تک پہنچا دی تھی، اور اس سے پہلے کہ سدرا وہاں پہنچتی، جازم یالے اور اس کی ماں کو وہاں سے نکال لایا تھا۔ اپنے ایک اپارٹمنٹ میں انہیں رہائش کی جگہ دیتے اس نے یالے کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا یالے، تو اب زندگی بھر تمہاری خوشیوں کی ضمانت میں لوں گا۔ زارو نے تمہیں طلاق دے دی ہے، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرو، زندگی کو نئے ڈھنگ سے جینے کی کوشش کرو، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ دہلیز سے وہ پلٹ آیا تھا۔ سدرا کی نفرت ان سب کی زندگی برباد کی تھی، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید مجبور نہیں ہوگا۔ زارو نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ جیسا لاپرواہ اور ضدی انسان وہ تھا، جازم جانتا تھا وہ اپنا ایسا ہی نقصان کرے گا۔ شاہینہ بیگم اداس نہیں اور پریشان بھی، مگر جازم جانتا تھا کہ ایک دن اس گھر کی خوشیاں لوٹ آنے والی تھیں۔ سدرا نے خاموشی سے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، اس نے پورے ہاسپٹل میں جازم کے خلاف کمپین چلائی تھی۔ نتیجتاً جازم نے خاموشی سے وہ ہاسپٹل چھوڑ دیا۔ وہ قابل سرجن تھا، بیرون ملک اپلائی کرتے اس نے اپنے سارے اثاثے سمیٹنے شروع کر دیے تھے، اور صرف چند مہینوں بعد ہی وہ شاہینہ بیگم کے ساتھ لندن کی سمت فلائی کر رہا تھا۔ میری بہت اچھی جاب لگ گئی ہے لندن میں، ہم نئی شروعات کریں گے، اس نے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میرا ہاتھ کیوں تھام رہے ہو؟ جا کر اسے تسلی دو جسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ وہ جہاز میں پہلی دفعہ بیٹھی یقیناً گھبرا رہی ہوگی۔ شاہینہ بیگم نے اسے گورا تو مسکراہٹ دباتے پیچھے کی سمت مڑا، جہاں زرد رنگت کے ساتھ یالے بیٹھی تھی۔ مجھے اپنانے کا فیصلہ کر کے تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے یالے، میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ لندن پہنچتے ہی میں تم سے نکاح کروں گا۔ زارون اور سدرا ہماری زندگیوں سے بہت دور رہ گئے ہیں، اب بس میں ہوں، تم ہو، اور ہماری نئی زندگی ہے۔ جازم نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ وہ بے بسی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ جازم نے اسے اور اس کی ماں کو بڑے وقتوں میں سہارا دے کر ثابت کیا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اور اس مریالے نے اپنی دل کی سنی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خوشیوں پر اس کا بھی اختیار ہے، اور اب کی بار کسی کی بھی وجہ سے اپنی خوشیاں ضائع نہیں ہونے دے گی۔ اسی لیے آج وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے دور جا رہی تھی۔ جازم کے ساتھ یہ سب میں لندن جا کر بتاؤں گی، فی الحال تو مجھے جہاز سے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے گٹی گٹی سی آواز میں کہا۔ جازم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی، یہی معصومیت اس کی جازم کو پسند تھی۔ اس کا دل خوشی کے احساس سے سرشار ہونے لگا، اب وہ ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی تھی۔ کھڑکی کی پوست سے ٹیک لگائے جازم نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔